اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مومنین، میں اس وقت دلی کی درگاہ شاہ مردہ اور کئی دوسرے قومی مسائل جس میں لکھنؤ کا شیعہ کالج بھی ہے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ میں دلی میں ہر سال مصطفیٰ آباد میں ادھر کئی برس سے مجلس کو خطاب کر رہا ہوں۔ میں نے 9 ستمبر وقت دیا دلی میں، اور انشاءاللہ کل میں دلی میں موجود رہوں گا، اور میں درگاہ شاہ مردہ بھی جاؤں گا، وہاں نماز پڑھوں گا، زیارت کروں گا، اور میں مصطفیٰ آباد میں مجلس کو خطاب کروں گا۔ میرے کچھ دوست مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا کچھ حالات ناگفتہ بے ہو سکتے ہیں، کیا کچھ حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو اگر نماز پڑھنے سے، زیارت کرنے سے یا کسی کے وہاں آنے جانے سے کبھی حالات میری طرف سے خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ میں اپنے تمام مومنین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ابھی سرکار سید الشہداء کا چہلم نہیں ہوا ہے، لہذا یہ لڑائیاں چہلم کے بعد کے لیے رکھیے، کیونکہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو انسان روا دوا ہوتا ہے، تعزیت لیتا ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا بھی چہلم بھی نہیں ہوا ہے، اور آپس میں جو اختلافات، جو بیان بازیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ میری طرف سے ہو رہی ہو، چاہے وہ دوسروں کی طرف سے ہو رہی ہو، میں دونوں کو مناسب نہیں ہے۔ میں نے جو اپنے بیان دیے وہ میں نے قوم کے سامنے ڈیفنس کیا، میں نے کبھی افینس نہیں کیا۔ جب میرے خلاف بیان دیے گئے تو میں نے بھی ملت کے دباؤ میں، قوم نے مجھ سے کہا تو میں نے بیانات دیے۔ بہرحال انشاءاللہ کل میں دلی کی درگاہ شاہ مردہ میں نماز بھی پڑھوں گا اور زیارت بھی کروں گا، اور ایک پریس کانفرنس کو بھی خطاب کروں گا۔ اس کے علاوہ مصطفیٰ آباد میں دلی میں مجلس کو خطاب کروں گا۔ جو شیعہ کالج کو لے کے قوم کا ذہن ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ شاہ مردہ سے ہٹ کے لکھنؤ کے شیعہ کالج کی طرف قوم کا ذہن متوجہ ہو جائے، تو میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 4 برس ہو گئے ہیں مجھے شیعہ کالج کو سنبھالے ہوئے، اور میں قوم کا ایک ادنا خادم ہوں۔ میں قوم کا رہبر نہیں ہوں، میں قائد ملت نہیں ہوں، میں فخر ملت نہیں ہوں، میں خادم ملت ہوں، میں ایک آپ کا ادنا خادم ہوں۔ آپ جہاں مجھے آواز دیجیے گا، مجھے اپنے بیچ پائیے گا۔ جب دہلی سے کچھ حضرات تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا کہ میں 9 کو آ رہا ہوں، تو انشاءاللہ درگاہ شاہ مردہ بھی آؤں گا، ان کے بلاوے پر دہلی آ رہا ہوں۔ میں تو گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر، بستی بستی جاتا ہوں۔ میں سوشل میڈیا کا آدمی نہیں ہوں۔ یعصوب عباس سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس اپ کے نہیں ہیں۔ ہم تو گلیوں گلیوں گھوما کرتے ہیں قوم کے بیچ میں۔ ہم تو اپنے والد کے انتقال کے بعد سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ملت متحد ہو۔ میں نے سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جس کی طرف میں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا انہیں نے ہماری پیٹھ کے اوپر چھرا بھونکا، اور پوری ملت جانتی ہے۔ آج میں پھر دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں سب کی طرف کہ ملت میں اختلافات، ملت میں انتشار، ملت کو سوشل میڈیا، واٹس اپ اور فیس بک کے اوپر لانے سے سوائے اس چھوٹی سی قوم کی رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے جو 4 برس میں شیعہ کالج میں کام کیے ہیں، جو میرے زمانے میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے، وہ میں ملت کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ شیعہ کالج کو لے کے کافی گمراہی پیدا کی جا رہی ہے۔ میں نے شیعہ کالج آف لا جو کئی جگہ کے اوپر منتقل تھا، شفٹ تھا، کئی چھتوں کے نیچے تھا، بار کونسل کے قانون کے تحت میں نے اس کو ایک چھت کے نیچے کیا، اور میں نے امام علی علیہ السلام موٹ کورٹ، جہاں عدالت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کا مولا علی علیہ السلام کے نام پر نام رکھا۔
اس کے علاوہ ہم نے امام موسی کاظم علیہ السلام بلاک میں نئے کلاس روم کی تعمیر کرائی۔ یہ سب 4 برس کے اندر میں نے کیا ہے اپنے والد کے انتقال کے بعد میں، جبکہ میدان جنگ میں میرے لوگوں نے مجھ کو کھڑا رکھا، اس میدان جنگ میں جیسے کوئی دیوار اٹھا رہا ہو، اس طریقے سے میں ملت کا کام کر رہا ہوں۔ تو ہم نے امام موسی کاظم علیہ السلام بلاک میں ہم نے کلاس روم تعمیر کیے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک عالی شان عمارت امام علی رضا علیہ السلام بلاک، جو ہم نے 5.5 مہینے میں تعمیر کر دیا، زمین سے لے کے ٹاپ ٹو باٹم، اور اس کو اوپر ہم نے پیویلین بنایا ہے، اور وہاں کے اوپر ہم نے لفٹ کی انتظام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بادشاہ نصیر الدین حیدر کے نام سے، جن کی زمین کے اوپر پورا شیعہ کالج ہے، بادشاہ نصیر الدین حیدر اسٹیڈیم ہم نے بنایا ہے، جو آپ کی نگاہ کے سامنے ہے، اور وتھ پیویلین بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پوری فری وائی فائی پورے کالج کو، پورے کالج کے بچوں کو فری وائی فائی کا انتظام کیا ہے۔ فری وائی فائی کے علاوہ جو ہماری اولڈ بلڈنگ ہے، جو 100 برس پرانی عمارت ہے، جس کو ہمارے ملت کے بزرگوں نے، راجہ مہاراجاگان نے، نوابین نے، علماء نے مل کے بنایا تھا، ہم نے اس مرسل اعظم بلاک کی اثر نو پلاسٹرنگ کرائی ہے، جہاں جہاں سے ٹوٹ رہا تھا، اور سارے چھتوں کی مرمت کرائی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو یہاں کی لائبریری کی بہت زیادہ حالت تھی، اس لائبریری کو ہم نے بالکل شاندار ماڈرن ٹیکنیک سے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر لائبریری اور ود اسٹیک روم، ہم نے اس کو زبردست طریقے سے تیار کیا ہے۔ آپ آئیے، آ کے دیکھیے۔ اس کے علاوہ ہم امام محمد تقی علیہ السلام بلاک بھی تعمیر کر رہے ہیں، جہاں ہم بچوں کے لیے 5 ایئر کا لا انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے سینٹرل آفس، جو پرنسپل آفس ہے، سینٹرل آفس کی اثر نو مرمت کی ہے، اور ہم نے پورے سینٹرل آفس کا رینوویشن کرایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا آرٹس کالج ہے وکٹوریہ اسٹریٹ بزازے میں، وہاں سرکار سید الملت ہال کا ہم نے زبردست طریقے سے رینوویشن کیا ہے۔ آپ تشریف لائیں، ملت مجلسوں میں آتی ہے، پہلے ہال کی کیا پوزیشن تھی، آج کیا پوزیشن ہے، ملت اچھی طریقے سے جانتی ہے۔ اب اس کے بعد میں کوئی صفائی نہیں دوں گا، میں یہ ملت کو بتا رہا ہوں۔ اور ہم نے پورے آرٹس کالج کا رینوویشن کرایا ہے، اور شیعہ کالج یعصوب عباس نہیں چلا رہے ہیں، یہ میں بتا دوں۔ شیعہ کالج میں پریسیڈنٹ ہیں، 2 وائس پریسیڈنٹ ہیں، 1 سیکریٹری ہے، 1 جوائنٹ سیکریٹری بورڈ آف ٹرسٹیز ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ کالج میں ڈگری کی مینیجنگ کمیٹی الگ ہے، انٹر کی مینیجنگ کمیٹی الگ ہے، ڈگری کے پرنسپل الگ ہیں، انٹر کے پرنسپل الگ ہیں، ڈگری کے مینیجر مینیجنگ کمیٹی کے الگ ہیں، انٹر کی مینیجنگ کمیٹی کے مینیجر الگ ہیں، ہماری گرلز کالج کی ڈگری کی پرنسپل انچارج الگ ہیں، ہماری گرلز کالج انٹر کی پرنسپل انچارج الگ ہیں۔ یہ کوئی یعصوب عباس نہیں چلا رہے ہیں۔ قوم کو گمراہ نہ کیجیے، قوم کو 2 حصوں میں نہ تقسیم کیجیے۔ قومی ادارے بہت تباہ ہو چکے، قومی ادارے بہت جا چکے۔ اسلامیہ کالج شیعوں کے ہاتھ سے نکل گیا، کرامت کالج شیعوں کے ہاتھ سے نکل گیا، ممتاز کالج شیعوں کے ہاتھ سے نکل گیا، حسین آباد انٹر کالج شیعوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب ایک شیعہ کالج جو قومی ادارہ ہے، جہاں شیعہ بچے کا ایڈمیشن اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے ہم دوسرے بچوں کا داخلہ کرتے ہیں، ہم پریفر اپنے بچے کو کرتے ہیں پہلے۔ اس کالج کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں سرکاری آڈٹ ہوتا ہے 2 سال میں 2 بار گورنمنٹ کے آڈیٹرس آتے ہیں، ہمارے سارے حساب کتاب چیک کرتے ہیں۔ اور ہمارے پرائیویٹ آڈیٹرس ہیں، جو پرائیویٹ آڈیٹرس آتے ہیں اور وہ آڈٹ کی رپورٹ جاتی ہے۔ یہ جو ہم نے ڈیولپمنٹ کیا ہے، ہم نے نہ قوم سے چندہ لیا ہے، نہ فطرہ لیا ہے، نہ خمس لیا ہے، نہ زکوٰۃ لی ہے، نہ صدقہ لیا ہے، نہ ہم نے قوم میں غلے بھیجے ہیں کہ شیعہ کالج کے لیے ان غلوں میں
کچھ نہ کچھ پیسہ ڈال دیجئے۔ ہم نے یہیں سے وسائل جٹائے ہیں۔ جو لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں جھوٹے و بے بنیاد، میں ان کو یہ کھلا چیلنج دیتا ہوں کہ 5 پیسے کا، 1 روپے کا، 1000 روپے کا میرے اوپر بے ایمانی کا الزام اگر سے آپ ثابت کر دیجئے، میں شیعہ کالج تو کیا لکھنؤ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ شیعہ کالج نہیں، لکھنؤ چھوڑنے کو یعصوب عباس تیار ہے۔ آپ چوری 1 روپے کی بھی ہوتی ہے، چوری 1 کروڑ کی بھی ہوتی ہے، لہٰذا 1 روپے کی یا 1000 کی یا 1 لاکھ کی یا 1 کروڑ کی میرے اوپر چوری ثابت کیجئے۔ جیب میں استعفیٰ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیے ہم جو ملت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائی نے جو مکان بنایا، اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے وہ برمنگھم پیلیس بن گیا، وہ مکیش امبانی سے بڑا گھر بن گیا۔ آ کے دیکھیے لکھنؤ میں گومتی نگر اور اندرا نگر میں اس سے 4-4 5-5 گنے مکانات کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ پیشے سے بلڈرز کا کام کرتا ہے، کیونکہ پڑھا لکھا ہے، ہماری پڑھی لکھی فیملی ہے، وہ ڈاکٹریٹ ہے، لہذا اس نے لون لے کے یونین بینک آف انڈیا سیتاپور روڈ ڈالی گنج برانچ سے اور دوسرے بینکوں سے لون لے کے اس نے اپنا گھر بنایا ہے۔ تو وہ لون کے ذریعے سے گھر بنا ہے، کسی کی جیبیں کاٹ کے گھر نہیں بنا ہے۔ لہذا قوم کو گمراہ نہ کیجیے۔ آپ کبھی اس برمنگھم پیلیس میں تشریف لائیے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، یعصوب عباس آپ کو مجلس پڑھوائے گا اس میں۔ آئیے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ میرے دروازے پوری قوم کے لیے کھلے ہوئے ہیں، میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ذرا بغض، حسد، عداوت، کینے کا چشمہ اتار کے ایک بار اپنی ملت کو دیکھیے۔ یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اگر اس انگلی میں تکلیف ہوگی تب بھی جسم میں درد ہوگا، اس انگلی میں تکلیف ہوگی تب بھی جسم میں درد ہوگا، اس انگلی میں تکلیف ہوگی تب بھی جسم میں درد ہوگا۔ لہٰذا ہمارے یہ پوری ملت ہے، کہیں کے اوپر کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میرے اندر ملت کا ایک درد ہے جو پنپ رہا ہے، اور جب بھی مجھے ملت نے پکارا ہے میں ملت کے سامنے پوری طریقے سے حاضر رہا ہوں۔ اور شیعہ کالج کے علاوہ مسجد نور محل، جہاں اودھ نامہ اخبار، ہمارے وقار بھائی جن کا انتقال ہو گیا، اودھ نامہ اخبار نکلتا ہے، آپ پوچھئے وہاں جا کے کہ مسجد نور محل کا قبضہ کس نے خالی کیا۔ آپ پوچھئے جا کے کہ کس طریقے سے ہم سر پر کفن باندھ کے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ میں گئے۔ اس کے علاوہ ہم نے شاہ نجف حضرت گنج کی باؤنڈری کو جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے گرا دیا تھا، ہم نے سرکار سے مورچہ لے کے ہم نے اس باؤنڈری کو 2 دن کے اندر کمپلیٹ کرایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے شاہ نجف کے رینوویشن کا کام کیا ہے۔ آپ جا کے دیکھیے شاہ نجف میں رینوویشن کا کام چل رہا ہے، ہم کو کام کرنے دیجیے۔ ہمارے پیر میں زنجیر ڈال کے ہم کو کھینچنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم 100 کلو اٹھا سکتے ہیں، ہم 20 کلو اگر سے سرپا اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں تو 80 کلو آپ ہی اٹھائیے۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم پورا 100 کلو اٹھائیں گے، 80 کلو آپ اٹھائیے۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے ماشاءاللہ سے، آپ کے سرکار میں تعلقات ہیں ماشاءاللہ سے، سرکاری دفتروں میں آپ کا آنا جانا ہے، آپ قوم کا کام کرائیے، میں اس کو ہرگز منع نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ روضہ کاظمین سعادت گنج لکھنؤ میں نے ASI سے رینوویشن کے لیے بجٹ پاس کرا دیا ہے، جس کی صفائی کا کام 2 روز سے وہاں کے اوپر لگ چکا ہے۔ آپ آئیے روضہ کاظمین میں آ کے دیکھیے۔ لکھنؤ میں بہت پرانی عمارت روضہ جنت البقیع سپا، وہاں کے اوپر کس طریقے سے اس کا چندہ لیا جاتا تھا، کس نے وہاں آ کے سنگ بنیاد رکھی، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، پوری قوم لکھنؤ کی جانتی ہے۔ جب وہ لوگ سب میرے پاس آئے تو بحمدللہ ہم نے اس جنت البقیع کی تعمیر کا ذمہ اٹھایا، بیڑا اٹھایا، اور اس میں الحمدللہ ڈوم بن چکا ہے، گنبد بن چکا ہے، اور اس سال وہاں کے اوپر کام مکمل ہو گیا، اور وہاں کے اوپر عشرہ پورا ہوا، 10 مجلسیں ہوئی ہیں وہاں کے اوپر، اور 10 دن تک کے مجلس شام غریبہ بھی ہوئی، چاند رات سے 10ویں محرم تک وہاں مجلسیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کربلا امداد حسین میں
جناب سکینہ اور شہزادے علی اصغر کے روضوں کی تعمیر کے لیے ہم نے اس کی پیش رفت کی۔ آپ آئیے، آ کے دیکھیے، تاکہ اس زمین کو جس کے اوپر دشمن کی نگاہ تھی وہاں ہم نے 2 روضوں کی تعمیر کروائی اپنے اثرات کے ذریعے سے۔ بی بی سکینہ اور شہزادی علی اصغر بہن و بھائی کا روضہ ہے، آمنے سامنے ہے، وہاں کے اوپر کام چل رہا ہے۔ آپ آئیے، آپ آ کے دیکھیے۔ اور شیدرے کی مسجد شیدرہ، جس کے لیے ہم نے اودھ پوائنٹ لکھنؤ سے جلوس نکالا اور ہمیں راستے میں گرفتار کر لیا گیا، آپ کو معلوم ہے۔ اور وہاں کس نے سودا کیا مایاوتی کی سرکار میں؟ کس نے وہ زمین دے دی ہاسپٹل کو؟ اگر میں زبان سے بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی۔ لہذا پھر میں ملت سے اپیل کرتا ہوں، آپ سے اختلافات کو چھوڑیے، آپ حسابات قوم کو دیتے رہیے اور کوشش اس بات کی کیجیے کہ ملت کے اندر اتحاد ہو۔ بہت دن اختلافات ہو چکے، بہت دن لڑائیاں ہو چکی، بہت دن جھگڑے ہو چکے، بہت دن۔ لہذا مزاح المومنین مولا علی نے اسلام میں ہے، کیا جب ایک مومن دوسرا مومن بیٹھیں تو منہ پھلا کے نہ بیٹھیں، بلکہ ایک مومن دوسرے مومن سے مزاح کریں، ایک مومن دوسرے مومن کی مدد کریں، مدد کا جذبہ رکھیے، بغض کا چشمہ اتاریے تو سب اچھا لگے گا۔ اور ممبر پر کسی کی غیبت نہ کیجیے۔ ممبر ذکر اہل بیت کے لیے ہے، ممبر ہمارے آپ کے ذاتیات کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہم سے عداوت ہے، کوئی چیز کی شکایت ہے، تو ہم 2 قدم پر رہتے ہیں، آپ کے گھر سے 1 کلومیٹر بھی فاصلہ نہیں ہے۔ آپ ٹیلی فون پر ہم سے بات کیجئے، ریکارڈنگ کو وائرل کیجئے اور آپ ہمارے گھر آئیے، آپ مجھے اپنے گھر بلائیے، میں آپ کے گھر آؤں گا۔ لہذا جس کو ذلت اللہ دیتا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، جس کو عزت اللہ دیتا ہے اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا۔ عزت و ذلت اگر بندے کے اختیار میں ہوتی تو کتنے ظالم و جابر جن کے پیچھے لعنت کے طوق لگے ہوئے ہیں، وہ عزتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کو ذلت مل رہی ہے۔ یہ عزت و ذلت کا ضامن اللہ ہے۔ لہذا قوم کے اندر اتحاد بنائے رکھیے، یہی میری آپ سے گزارش ہے۔ فقط والسلام۔